وہ جیتے الیکشن آئے اور پھر قوم کی خدمت کرے. الیکشن لڑنا تو ہر پاکستانی کا حق ہے, جو مرضی کھڑا ہو جائے, جس جماعت سے کھڑا ہو جائے, ان کی مرضی ہے جو جماعت کا منشور لے کے آئے. لیکن الیکشن کمیشن کے جو لوگ نیچے تھے, کم از کم ان کو ایبسولوٹ نیوٹرلٹی اور کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی رکھنی پڑے گی, جو کہ وہاں بلدیاتی الیکشن میں بالکل بھی نہیں رکھی گئی. میں نے ان سے کہا کہ ہمارے مطابق یہ پوری شام ایکسرسائز ہوئی تھی, کوئی اس کا ایسی دھاندلی دیکھی نہیں گئی. اور میں نے ان کو یہ بتایا فیز 1 میں جو ہوا تھا وہ بھی میں نے ان کو یاد دلایا کہ جی وہ ڈاکو, ایک خبر پہ چل رہی تھی کہ ڈاکو اور پولیس نے مذاکرات کامیاب, ڈاکوؤں نے بیلٹ کے ڈبے واپس کر دیے پولیس کو, یعنی کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے جناب. لو ڈاکو لے گئے بیلٹ کے ڈبے, پھر مذاکرات کر کے پولیس نے واپس لے لیے مذاکرات کے بعد. تو اگر ایسا الیکشن کرانا ہے پھر اپنی مرضی کا چن لیں, پھر الیکشن کیا ہوا, جو مرضی پر ٹھیک ہے, خرچہ کیوں کرواتے ہیں. اب اتنی ساری آپ نے لوگوں کو بلایا, سارے آر اوز اور پی آر پریسائڈنگ آفیسر اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو, اب وہ سب سرکار کے خرچے میں پھر جائیں گے, کروڑوں روپیہ سرکار کا خرچ ہوگا. تو یہ جو جن پہ فارم 11 میں جو جیتے ہوئے ان کے اوپر آپ رولنگ دیں تو انشاءاللہ آج کل میں اچھی خبر کی ہوئی. اچھا علی بھائی یہ بتا دیں, پہلے تو آپ نے استعفے دیے تھے قومی اسمبلی سے, جب وہ پہلے آپ کہتے تھے منظور نہیں کرتے, جب منظور ہو گئے تو اب آپ کورٹوں میں جا رہے ہیں کہ جن کو جو ہے نہ کیا جائے. اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے جن یوزیز پر پٹیشن وہاں پر لگائی ہے, شکایت درج کروائی ہے, ان میں زیادہ تر جماعت اسلامی کی ہیں, اور آپ کا جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ یہ میں آپ کا دوسرا سارا کریکشن کر دیں, زیادہ تر پیپلز پارٹی کی ہیں ہماری جو ہم نے اٹھائی, زیادہ تر پیپلز پارٹی کی. وہ چنیسر گوٹ کا جو میں نے آپ کو 400 ووٹ بڑھانے کا مثال دیا, وہ چنیسر گوٹ والی اسی ہے جو وہاں پہ سعید غنی کاشخیلی صاحب کے بھائی ہیں, وہ تو ہارے ہوئے تھے, وہ تو 400 ووٹ انہوں نے بڑھا دیے. تو یہ اور دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ پہلے استعفے دیے, دیکھیں ہم نے استعفے دیے تھے اپریل 2022 میں, اور ہم نے الیکشن فورس کرنے کے لیے استعفے دیے تھے. اگر ہم نے پاور پالیٹکس کرنی ہوتی تو ہم پنجاب کی اور کے پی کے اسمبلی نہیں ڈیزالو کرتے. ہم اس ملک کو الیکشن صاف اور شفاف کر کے پبلک کا مینڈیٹ جس کو ملے پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. جس طرح یہ جا رہا ہے, جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے, ذمہ داری ان کے پاس ہے, اتھارٹی کسی اور کے پاس ہے, ادھر ادھر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اور جو ملک کا حال ہے, جو اکنامک کنڈیشن ہے, وہ ترکی اب ویسے کمال ہے, اچھی بات ہے چلے ایک طریقے سے وہ, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سندھ حکومت 1 لاکھ ٹینٹ بھیج رہی ہے ٹرکی, جو ٹرکی میں ہوا اس کی تو مثال نہیں مل رہی, یعنی کہ وہ اتنا دل دکھانے والی امیجز ہیں, لیکن وہاں ٹینٹ بیچ رہے ہیں, سندھ میں لوگ کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں. پہلے اپنے گھر والے کو تو ٹھیک کر لو بھائی, اپنے پاس لوگوں کو آپ نے کھلے آسمان میں, گندا پانی, ہسپتال نہیں, تعلیم سب تباہ, آپ ٹرکی ٹینٹ بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جائیں گے بھی, ہم فری ٹرپ بھی لگائیں گے ٹرکی کا. وہ تو آج وہ بھی جا رہے تھے, وہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم, انہوں نے کہا کہ جی ابھی نہ آئے. وہ کیوں جا رہے تھے, وہ ایک اپنی مصیبت میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے, وہ اس سے نکل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جا رہے ہیں, بھائی آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں, پہلے اپنے لوگوں کے لیے تو ٹھیک کر لیں. لاسٹ تحریک کب چلانے جا رہے ہیں, آپ کے مخالفین آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ یو ٹرن لیں گے, جیل بھرو تحریک نہیں چلے گی, اس پہ یہ ایک فیصلہ خان صاحب کریں گے کہ کب ہم نے جا کے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. جو انہوں نے ہمیں اقدامات دیے ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں, اور یہ کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا. میں نے یہاں سے جانا ہے ملیر, اور راستے میں پتہ چل جائے گا کہ ٹریفک جیم ہے اور ایئرپورٹ برج کے اوپر خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, میں وہاں سے گاڑی گھما کے تمہیں یہاں گلشن سے پیچھے سے گھوم کے اور ہائی وے سے چلا جاؤں, بولیں گے وہ علی زیدی نے یو ٹرن لے لیا. آپ نے جانا جہاں ہوتے ہیں مقام, آپ اس کے اوپر ہوتے ہیں, راستہ تو بدلتا رہتا ہے. یہ یو ٹرن کی اس میں کوئی عجیب اسٹریٹجی ہوتی ہے پولیٹیکل, ہر چیز کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکشن, آپ کا باٹم لائن جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہ ایک ہوتی ہے, ٹارگیٹ ایک ہوتا ہے. اب آپ اس ٹارگیٹ کو یہاں سے پہنچیں, وہاں سے پہنچیں, بیچ میں راستہ چینج کر کے یہاں سے جائیں, تو اس کو یہ جب یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور یہ جو بھی اقدام کرتے ہیں ان کے منہ پہ الٹا پڑتا ہے. وہ جب خان صاحب, چونکہ میرے خیال میں پولیٹیکل اسٹریٹجی زبردست ہے, جب وہ اسٹریٹجی چینج کر کے وہ ان کو پھنساتے رہتے ہیں, جب ان کا جواب نہیں ہوتا وہ کہتے تھے اوہو یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن بے نظیر بھٹو
شہید کا ایک انٹرویو ہے, میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, میں نے صبح ٹویٹ بھی کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ میں جنرل پرویز مشرف کو بہتر سمجھتی ہوں نواز شریف سے, اس نے ہمارے لوگوں کے گھٹنے توڑے ہیں, ظلم کیا ہے, کبھی نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ. تو زرداری اور بلاول گود میں جا کے بیٹھ گیا. یہ کون سا ٹرن ہے, یہ کون سا ٹرن ہے, ذرا کوئی سمجھا دے مجھے. اس ٹرن کا بھی کوئی سوال پوچھ لینا کہ یہ کون سا والا ٹرن ہے. یہ NRO والا. تھینک یو جی.